کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان والے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کبھی اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ کہ بندے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی یہ کیسے پتہ چلے گا نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے اگر قبول نہ ہوتی تو تجھے دوسری نماز کی توفیق ہی نہ ملتی۔ توفیق ملنا دلیل ہے کہ پیچھے والی قبول ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں جی، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 60 سے لے کر 70 سال تک یہ میری امت کی اوسط عمر ہے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ وہ جہاں اور وہ جگہ وہ جزا کی جگہ ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں تقریباً وہ فرشتہ اوپر سے نیچے لے کر آتا تھا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرشتے کے ہاتھ میں نہیں بھیجی، اللہ نے حضور ہی کو اوپر بلا لیا۔ 700 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اشارتاً نماز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور 92 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں صراحتاً نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کسی چیز کا حکم ارشاد فرما دے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ حکم دینے سے، تو 92 مرتبہ صراحتاً حکم دیا ہے کس کا؟ نماز کا۔ اتنی محتم بشان عبادت اور کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، اتنی تاکید کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے میں جاؤں لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے، ان مردوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ حضرت فرمانے لگے کہ میری بات سنو، یہ تو اس کے بارے میں فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی کیا کیا کرتے تھے؟ رمضان کے لیے اللہ رمضان تک زندگی دے دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا، دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے 2 مہینے پہلے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی زندگی دے اور اس مہینے کو قیمتی بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے وقت دیا ہوا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، جو کرنا ہے اسی وقت کے اندر کرنا ہے۔ جیسے ہی روح کا تعلق جسم سے جدا ہوا اور قبر میں پہنچ گئے، پھر 1,00,000 سال کیا 1,00,00,000 سال تک بھی ہم سجدے میں پڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہاں جزا کی جگہ ہے عمل کی جگہ نہیں۔ عمل کی جگہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، اتنی یقینی اور پکی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ نبیوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، قیامت والے روز قبروں سے نکل کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے موجود ہیں، پل صراط کا انکار کرنے والے موجود ہیں، ان ساری چیزوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر کب تک؟
جب تک کہ یقینی شے نہ آ جائے۔ اور یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے موت مراد ہے، کیونکہ موت ایک یقینی شے ہے، یہ آنی ہی آنی ہے، اس کا انکار تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ باقی وہ کب آنی ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمر 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان میں ہے، کئی اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، اور جو اس کے بعد ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ بونس کے اوپر ہیں، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 60 سے لے کر 70 سال تک یہ میری امت کی اوسط عمر ہے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا زیادہ عرصہ زندہ رہے، ورنہ سنت عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تو 63 سال ہے، یہی اوسط عمر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ سورہ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، ہر وقت اس فکر میں ہے کسی طریقے سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ عیاشی کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ مزے لے لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ عزت کمال، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ مزے لے لیں، ہر وقت اس فکر کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں غفلت میں ڈال دیا تکاثر نے، وہی 99 کو 100 کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو، اور قبر میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر فرماتے ہیں ثم، پھر دوبارہ تاکیدی طور پر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، لیکن کب جانو گے؟ جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے کہ واقعی موت آ گئی اور میں قبر میں پہنچ گیا، اس وقت تمہیں علم ہو جائے گا، لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہاں اور وہ جگہ وہ جزا کی جگہ ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے جو پیارے ہم سے پہلے ہی اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، ایک دفعہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیا جائے کہ اس سجدے کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، یہ سبحان اللہ پڑھنے کی کیا اہمیت اور کیا شان ہے۔ بارہا حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم شان دی ہوئی تھی، پوری دنیا پر ان کی حکومت اور سلطنت تھی، جنات بھی آپ کے تابع تھے، ہوا، چرند پرند سب چیزیں ماتحت تھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ اور چیزیں بھی ہیں اور بندے بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں، انہوں نے ہوا کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرے بارے میں جو بھی بات کرے تم نے مجھے اطلاع کر دینی ہے۔ تو ان کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے آپ کا ذکر کیا ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اسے بلایا، وہ پوچھا کہ تو نے کیا ذکر کیا تھا میرے بارے میں؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے دیکھا نا کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے
تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا شان اور کیا مرتبہ دیا ہے آل داؤد کو، داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو اور اولاد کو، کیا شان دی ہے، اور یہی بولا تھا میں نے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے میری بات غور سے سن، لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، خیر مما اوتی آل داؤد، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو عطا کیا ہے۔ تو ان کو تو پوری دنیا کی جو ہے وہ بادشاہت دی ہوئی تھی، تو مانا پوری دنیا کی بادشاہت سے بہتر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ ابھی یہ بھائی ابراہیم صاحب کتنے ذکر کر رہے تھے مختلف قسم کے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ، یہ سارے اذکار ان کا فائدہ اسی وقت پڑھنے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے نا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ ٹھیک، اس کا فائدہ تجھے کب محسوس ہوگا؟ اس کا فائدہ تجھے تب محسوس ہوگا جس وقت ہماری آنکھ کھلے گی، اور آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی۔ اصل آنکھ تو اس وقت کھلے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم سبحان اللہ پڑھتے تھے، یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تحفہ لے کر آئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تحفہ تو یہ لائے ہیں، اور ایک تحفہ نماز والا بھی لائے تھے جی۔ باقی جتنی عبادات ہیں تقریباً وہ فرشتہ اوپر سے نیچے لے کر آتا تھا، ٹھیک، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرشتے کے ہاتھ میں نہیں بھیجی، اللہ نے حضور ہی کو اوپر بلا لیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اللہ تعالیٰ سے باتیں فرمائیں، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دیدار نہیں ہوا اور اللہ سے ہم کلام بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا پر فرما دیا تھا کہ اس سے آگے وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم فرشتوں کی بھی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہم، بھائی یہی آخری حد ہے، اس سے آگے اگر ہم جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، تو جا ہی نہیں سکتے، ہم تو کٹ جائیں گے۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کے بغیر ہی چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر سے نماز لے کر آ رہے ہیں، تو فرشتہ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر نماز کیسے مل گئی؟ فرشتے کو تو دی نہیں اللہ تعالیٰ نے، معلوم ہوا ڈائریکٹ حضور کو دی ہے۔ جب ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اس میں کلام بھی ہوئی ہے، تو جب کلام ہوئی ہے تو پھر دیدار بھی ہوا ہوگا، تو دیدار بھی ہوا اور کلام بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے، اور اوپر سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ نماز۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند ہے کہ یہ منظور تھا کہ ہر وقت میرا بندہ نماز ہی پڑھتا رہے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا میں انہی لوگوں میں سے آ رہا ہوں، وہ ہمارے اوپر تو 3 نمازیں فرض کی گئی تھیں، تو یہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے تو 50 نمازیں کہاں سے پڑھیں گے، جاؤ واپس۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے، حضور آتے تھے، حضور پھر جاتے تھے، آخری وقت میں نمازیں پھر کتنی رہ گئیں؟ 5۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سنو میری بات، میں نے تو 50 فرض کی تھی،
میں نے 50 فرض کی تھی اور لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اب کرتے کرتے 5 رہ گئی ہیں، حالانکہ میں نے 50 فرض کی تھی اور میری بات میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بھی پکی بات ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے نا۔ تو اب ہوگا یہ کہ تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ثواب میں 50 نمازوں کو دوں گا جی، کہ میں نے فرض تو 50 ہی کی تھی نا۔ اور سب سے محتم بشان عبادت اگر کوئی ایمان کے بعد ہے تو وہ نماز ہے جی۔ مولانا عبدالرحمن صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے 700 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جی، اشارتاً نماز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے 700 جگہ قرآن مجید میں، ٹھیک۔ اور 92 جگہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں صراحتاً نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کسی چیز کا حکم ارشاد فرما دے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ حکم دینے سے، تو 92 مرتبہ صراحتاً حکم دیا ہے کس کا؟ نماز کا۔ اتنی محتم بشان عبادت اور کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، اتنی تاکید کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں۔ ہمارے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو ذرا نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت فرمانے لگے بھی نماز کی نصیحت کرو، اب نماز کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھو۔ آپ مجھے بتاؤ کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے میں نے تجھ سے باتیں کرنی ہیں، وہ کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ آج اگر وزیر اعظم چھوڑو، کوئی وزیر آ جائے چھوٹا سا، اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے کیسے ہم لش پش مایا والا سوٹ پہن کے، بوٹ پہن کے سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں جی کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں جی، وزیر صاحب آ رہے ہیں جی، وزیر اعظم آ رہا ہے، صدر آ رہا ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہے موت دینا، ان کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا، ان کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، ان کے ہاتھ میں ذلت ہے، کچھ بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے کے اندر زندگی دینا، موت دینا، مال دینا، ساری دنیا کے خزانے جس کے قبضے میں ہے، عزت ذلت ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے بات کرنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ حضرت فرمانے لگے نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ پھر وہ روایت ارشاد فرمائی کہ کیسے باتیں کرنے کا نام ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز میں، تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ یہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو آگے سے جواب اللہ دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین تو جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ ٹھیک، ایک جملہ یہ بول رہا ہے، ایک اللہ بول رہا ہے، تو ایک یہ ایک اللہ، یہی تو باتیں ہیں۔ تو نماز تو اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، تو ایسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا کہ اللہ کے میں نے بات کرنی ہو کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی، کہ اب اس کے بارے میں بھی نصیحت کرنی پڑے گی؟ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا جی۔ اور اس لیے نماز اور اس کی جو تاکید ہے، اور میں نے کہا اتنی تاکید کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں۔ ٹھیک، ایک روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ، اکثر یہ روایت مولانا صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ میں بیان فرمایا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے میں جاؤں لکڑیاں اکٹھی کروں اور اپنی جگہ کسی کو امام بنا دوں اور نماز پڑھائے، میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے چلا جاؤں اور ان لوگوں کے، ان مردوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے۔
جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مرد حضرات نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گی۔ مجھے اگر ان بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہو تو میں اس گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرت فرمانے لگے، کہنے میری بات سنو، یہ تو اس کے بارے میں فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ گو ان لوگوں کے گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ تو نہیں لگائی، لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں، اور بالخصوص نماز ہی نہ پڑھنا، یہ حضور کے کلیجے میں آگ لگا دیتا ہے۔ جی حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ابھی بھی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہفتے میں 1-2 دن اعمال پیش ہوتے ہیں، جب یہ عمل پیش ہوتا ہوگا نماز ہی نہیں پڑھتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ حضور کے سینے کو، حضور کے کلیجے کو جلانا ہے۔ جی تو آج ہم پکا عزم کریں، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ آج ہم پکا عزم کریں، ہم خود بھی انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس ترتیب کے ساتھ لگائیں گے۔ تو بہرحال بات یہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت دیا ہوا ہے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اب آگے آ رہا ہے رمضان جی، اور رمضان بالکل قریب ہے جی۔ شعبان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے، رجب اور شعبان کا مہینہ، جس کی برکت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور دعا مانگیں اور وہ قبول نہ ہوئی ہو؟ نہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب کو بھی مبارک فرما دیجئے، شعبان میں بھی برکت ڈال دیجئے۔ دعا کا اگلا حصہ تھا وَبَلِّغْنَا رمضان، اللہ جی اتنی زندگی دے دیجئے کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان آ جائے۔ دعا مانگی کس کے لیے؟ زندگی کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اللہ جی رمضان سے پہلے موت نہ دینا ہمیں۔ یہ کون دعائیں مانگ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب رمضان کتنا برکت والا مہینہ ہے کہ 2 مہینے پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے، اللہ رمضان سے پہلے موت نہ دینا، اللہ رمضان سے پہلے موت نہ دینا۔ یہ اتنا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کا کیا معنی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص فرض کر لے پیدا ہوا جی، پیدا ہونے کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا جی، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کھیلا، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی معاملہ کیا، نہ وہ سویا، ہر وقت نفل ہی پڑھتا رہا جی، ساری زندگی نفل پڑھتا رہا، ایک لمحہ فرض کر لیں اس نے ضائع نہیں کیا۔ تو یہ جو ساری زندگی کے نفل پڑھتا رہا ہے، اس نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ آپ جو نفل نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب کتنا عطا فرمائیں گے؟ ایک فرض کے برابر۔ اور اگر فرض پڑھیں گے تو اس فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ پڑ جائے گا جی۔ فرض کر لیں ہم رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے عام دنوں میں ہم نے 70 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ لی ہو، 70 دن ہم مغرب کی نماز پڑھتے رہے ہوں، جمعے کی نماز پڑھی، رمضان میں یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہم نے 70 جمعے پڑھ لیے ہوں گے، یہ رمضان میں۔ ویسے تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی کیا کیا کرتے تھے؟ رمضان کے لیے اللہ رمضان تک زندگی دے دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا، دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے 2 مہینے پہلے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی زندگی دے
اور اس مہینے کو قیمتی بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اب جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں بھائی ابراہیم کے ساتھ، اور اس سلسلے میں اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جو کار خیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ہمارے پردادا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ آپ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ ان کو تھوڑی دے رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو تم مجھے پیسے دے رہے ہو نا، یہ میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تم میرا شکریہ ادا کرو کہ میں وصول کر رہا ہوں، اور میں اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہوں تمہیں، انشاءاللہ اس کو اچھے مصرف میں لگاؤں گا، اور اچھے مصرف میں لگانے کے بعد قیامت والے روز سود سمیت تمہیں واپس کروں گا جی، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں تمہیں، تم میرا شکریہ ادا کرو نا کہ میں نے تم سے وصول کر لی ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں قبول فرمایا ہوا ہے، فلسطین کے لیے بھی خدمات بار بار مذاکرہ ہوتا رہا، وہاں بھی دائیں بائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو ساتھی کار خیر میں جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں ساتھ جانے والی ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ادھر ہی رہ جانے والی ہیں۔ ٹھیک، رمضان بھی آ رہا ہے، اللہ اس کو بھی قیمتی بنانے کی، اور سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زکوٰۃ کی فکر کریں، صدقہ خیرات، کیونکہ وہاں ہم نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لہٰذا وہاں کرنسی بھی اتنی ہی ضرورت پڑے گی جتنی ہم نے ادھر زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں مرنے سے پہلے کرتے رہیں، کیونکہ قبر میں پہنچنے کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیف، یا یوں کہیں سب سے زیادہ احساس جس چیز کا ہوگا وہ یہی ہوگا، ہائے کاش تھوڑی نیکیاں اور کر لیتے، ہائے افسوس کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اس وقت کو ضائع نہ، ہائے تھوڑا صدقہ کر دیتے، ہائے تھوڑے نوافل پڑھ لیتے، ہائے تھوڑی سی تلاوت اور کر لیتے جی۔ ٹھیک، ابھی بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ذکر بتا دیں جو سب سے اعلیٰ ذکر ہو، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو۔ یہی سوال حضرت تھانوی علیہ رحمت سے بھی ہوا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے میں تمہیں ذکر بتاتا ہوں جو اللہ کے انتہائی قریب کرنے والا، اتنا قریب کرنے والا کوئی اور ذکر نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ اللہ ہی کا ذکر، اللہ کی کلام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ جتنا یہ قریب کرتا ہے اتنا کوئی ذکر اللہ کے قریب کرنے والا نہیں۔ نکاح رمضان آ رہا ہے، حضور نے دعا مانگی تھی، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اس انداز میں گزارنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دی جائے گی، تلاوت کو معمول بنا لیں۔ مفتی محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب جو تھے وہ حافظ نہیں تھے، یہ میرے خیال میں ادارہ اسلامیات جو یہاں ہی ان کی دکان بھی تھی، کوئی کتابوں کی کہنے لگے ابا جی کو ہم نے دیکھا ہر وقت تلاوت، بالخصوص رمضان میں۔ کہنے کوئی گاہک آ گیا نا، اب وہ گاہک نے پوچھا کہ فلاں کتاب چاہیے، قرآن پڑھ لیں، اس کو اشارہ کیا، وہ ہے، وہ ادھر چلا گیا، پھر اپنی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کتاب لے کر آیا، جی یہ کتنے کی ہے؟ اس کو بتا دیا اتنے کی ہے، پھر تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ابا جی ہم سے پوچھتے تھے، ہم تو حافظ تھے، کتنے قرآن مجھے ختم کیے؟ آپ نے ذکر کیا 3 کر دیے، 4 کر دیے، ہم تو حافظ تھے، تراویح بھی سنانی ہوتی تھی۔ تو وہ فرمانے لگے میرے تو 14 قرآن مجید ختم ہو چکے ہیں، وہ حافظ قرآن بھی نہیں تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس سے پہلے ہی تلاوت کی تیاری شروع کر دیں، اور تلاوت زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں، اور اپنے اوقات، جو ہمارے اوقات، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کے اور جس کے بھی اوقات اس کے اپنے اختیار میں ہیں، وہ کوشش کرے کہ اپنے اوقات کو ان کاموں کے لیے کم سے کم کر دے،
اس سے پہلے ہی اپنے معاملات دیکھ لے یا اس کے بعد کے لیے ٹلا دے۔ رمضان تو کہے کہ میں اور اللہ، پھر کیا پتہ زندگی میں دوبارہ رمضان آئے یا نہ آئے۔ ہمارے کتنے پیارے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ میں ایسے بھی فیصل ٹاؤن میں مجھے ساتھی ساتھ لے کر گئے، کہنے مفتی صاحب بیان کروانا ہے، ادھر میں گیا ہوں تو پتہ چلا اس نے کہا 21 سال کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ آج مفتی صاحب یعنی جس دن وہ بتا رہے تھے اس کو ڈگری ملنی تھی، آسٹریلیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، جس دن ڈگری ملنی تھی فارغ ہوا تو اسی دن انتقال ہو گیا، اور بظاہر بیماری بھی کوئی نہیں۔ اب اس کی لاش آئی ہے جی، اب جنازہ پڑھنا ہے جی، اب اس کو دفنانا ہے جی۔ خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں، اوپر مٹی بھی ڈالتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں شاید ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں، دیکھو جس طریقے سے کہ پچھلے سال ساتھی ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، اب کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، جس میں نفل فرض کے برابر فرض 70 گنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے دور فرماتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ جیسے حافظ قرآن کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو آخری رمضان تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا جی، اور اشارہ اس بات کی طرف تھا پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان نہیں آ رہا، حضور صاحب کو اشارہ ہو گیا ہوگا، تو اس لیے اگلے سال کا دور بھی اسی سال فرما دیا جی۔ ٹھیک، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر موقع دیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں، اور پہلے سے تیاری میں یہ بھی ہے کہ روزے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ میں دیکھ رہا تھا روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان والے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کبھی اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے جو عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں کیا کرتی تھی کہ میں بھی پھر انہی دنوں میں روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ میرے دن میں یہ چلو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، میں زیادہ سے زیادہ حضور کی خدمت کر سکوں، تو میں انہی دنوں میں پھر میں بھی روزے کی قضا کر لیتی تھی۔ یہ ایک قسم رمضان کی تمہید بھی ہے، رمضان کی تیاری بھی ہے۔ بھئی تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو سوائے آخری 2-3 دن کے کہ آخری رمضان سے پہلے 2-3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ رکھنے سے منع بھی فرما دیا، وہ تو روزہ نہیں رکھنا، تاکہ بعد میں ذرا ایک تازگی باقی رہے رمضان کے روزے کے لیے، وہ تو منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیے، کبھی رکھ لیا، پھر تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری مشق ہو جائے، اور رمضان میں پھر ہمارے لیے آسانی ہو زیادہ ذکر کرنے کی اور زیادہ تلاوت کرنے کی۔ اچھا، بات چل رہی تھی اذکار کی، انہی اذکار میں سے یہ جو قیمتی خزانے ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ موت کے اوپر بات چل رہی تھی، انہی میں سے ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ٹھیک، سب سے بہترین ذکر، سب سے اعلیٰ تو قرآن مجید ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت اللہ کئی دفعہ سنا، غالباً مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہوں گے، یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں پر لا الہ الا اللہ چڑھا لو، کیونکہ جو چیز زبان پر چڑھی ہوئی ہوگی مرتے وقت وہی چیز نکلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی گانے سنتا رہا، گانے گاتا رہا، اور مرتے وقت جو ہے وہ تلاوت جاری ہو جائے گی، یا درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا، یا کلمے والا ورد جاری ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو چیز چڑھی ہوئی ہوگی وہی موت کے وقت نکلے گی۔ مجھے ایک ساتھی بتانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب میں جس اسپتال میں تھا نا، وہاں کوئی اداکار بھی تھا، اس کے ڈائلسس ہو رہے تھے، اس کے ارد گرد نا اداکار اور اداکارائیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اچانک میری بھی کوئی قریبی عزیزہ تھی اسپتال میں ہی، کہنے لگا اچانک اس کی حالت خراب ہو گئی،
تھوڑا سا شور سا مچا تو ہم بھی چلے گئے ادھر، ہم بھی متوجہ ہو گئے. کہنے کہ جب ادھر گئے نا تو اس کا آخری وقت میں نے دیکھا جی. کہتا ہے مفتی صاحب اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ سارے جانتے ہوں گے. کہتے ہیں اس نے کیا کیا جی کہ آخری وقت میں نا جب جان نکلنے اس نے گانے گانا شروع کر دیے جی. اور اس کے ارد گرد جو اداکار اور اداکارائیں کھڑی تھی نا انہوں نے بھی گانے گانا شروع کر دیے. اسی حالت میں وہ آگے پہنچ گیا جی. یہ اس نے مجھے سنایا. میں کہا بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ جو چیز زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا تو آخری وقت میں وہی نکلتی ہے. ظاہر ہے جب اداکار ساری زندگی گانے ہی گاتا رہا، ڈرامے ہی کرتا رہا، فلمیں کرتا رہا، یہی والے معاملات کرتا رہا تو آخری وقت میں بھی تو وہی ہونا تھا. یہ تھوڑی کہ آخری وقت میں دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا جی. تو اس لیے اپنی زبانوں پر کلمہ طیبہ چڑھا لیں گے، کیونکہ جو چیز چڑھی ہوئی ہوگی آخری وقت میں وہی نکلے گی. ہمارے بعد پیارے ساتھی کہنے لگے مفتی صاحب جب ادھر اسلام آباد جاتے ہیں نا فضول بات کوئی نہیں کرتا میں. کہنے لگے مسلسل میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے بس پہلا کلمہ ہی پڑھتا رہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے پتہ نہیں 10,000 دفعہ پڑھ لی. کوئی ضرورت کی بات ہوتی ہے ہم کر بھی لیتے ہیں، باقی ہم پہ پڑھتے رہتے، وقت ضائع نہیں کرتے. 10,000 مرتبہ کہتا ہے اس مرتبہ میں نے الحمدللہ پہلا کلمے کا ورد کر لیا تھا. اسلام آباد جا رہا تھا یا کہاں جا رہا تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ایک قیمتی وقت اللہ تعالیٰ دیا، کیونکہ جس وقت قبر میں پہنچ گئے اس وقت یاد رکھیے کہ صرف یہی ایک چیز ہوگی، اسی کی فکر ہوگی کہ یار ہم نے کتنا وقت اپنا ضائع کر دیا ہے، ہم تو اور بھی نیکیاں کر سکتے تھے. یہ تو بات ہو گئی کہ نیکیوں کا خزانہ لے کر قبر میں جانا ہے جی، ٹھیک. لیکن آگے ایک چیز میں عرض کر دوں، نیکیوں کا تو خزانہ لے کر آگے جانا ہے، لیکن اس چیز کا بھی پورا ایک نظم کر کے جانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ خزانہ اگر لے کر بھی جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ چھن جائے. اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہے. یہ چھن بھی تو سکتا ہے نا. کیسے چھن سکتا ہے؟ وہ ایسے چھن سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے روز اگر کسی بندے نے کسی کا حق مارا ہوگا جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آئے گا جی، ٹھیک. اب حق والوں سے اپنا حق لے کر جائے گا جی. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے یہ بتاؤ فقیر کون ہے؟ جی کوئی پیسے نہ ہو. کہنے نہیں، اصل فقیر کون ہے؟ وہ ہے جو نیکیوں کا خزانہ لے کر گیا تھا، نیکیوں والی کرنسی آگے لے کر گیا تھا، لیکن آگے کیا وہ لوگوں کا حق مارا ہوا تھا، کسی کی وراثت دبائی ہوئی تھی اور کسی کا قرضہ دبایا ہوا تھا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، کوئی اس طرح کے معاملات اس نے کیے ہوئے تھے. اب حق والے آنا شروع ہوں گے. حضرت تھانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں 3 پیسوں کے بدلے میں وہ 500 مقبول نمازیں لے جائیں گے جی. اب کوئی آئے گا نمازیں لے کر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے حج لے جا رہا ہے، کوئی عمرے لے جا رہا ہے، کوئی تلاوت لے جا رہا ہے، کوئی ذکر لے جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی، لیکن حق والوں کا حق ابھی ختم نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. اب ان کے حصے کی جہنم بھی اس کو برداشت کرنی پڑے گی. خدا کی قسم ذرا سوچیں، اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی وہ ابھی، بچہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ اپنے بچے سے، ماں اپنے بچے سے، بچہ ماں باپ سے بھاگے گا. ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے بھاگے گا. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کیوں بھاگیں گے؟ کہ کوئی میرے سے ایک نیکی نہ مانگ لے، یعنی ایک نیکی دینے کا تصور بھی نہیں ہوگا. ایک نیکی دینے کا تصور بھی نہیں ہوگا اور وہاں وہ ساری نیکیاں لے کر چلا جائے گا جس کے حق مارے ہوئے ہوں گے. اس سے بڑی کوئی تباہی ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی پریشانی اور اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ہمارے پردادا علی رحمت کا جب انتقال ہونے لگا، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے اپنے جتنے بھی متعلقین تھے سب کو خط لکھے جی، سب کو خط لکھے. خط کیا لکھے کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو آپ کے حق میں، یا کوئی لینے دینے والا معاملہ ہو، یا کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو وہ آپ میرے سے یا تو دل سے معاف کر دیں یا اسی وقت مطالبہ کر دیں، اور اگر کوئی کمی کو غیبت وغیرہ ہو گئی ہے، خدا کا واسطہ دیتا ہوں معاف کر دیں. باقی دوسرے معاملات ہیں یا لے لیں یا معاف کر دیں. یہ حضرت نے تمام متعلقین کو خط لکھے اور معافیاں مانگی. مان لگے کہ معافی مانگنا آسان کام نہیں ہے، معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی قابل برداشت ہے. لیکن اگر میں ویسے ہی قبر میں پہنچ گیا اور آگے جا کر پکڑ ہو گئی اور آگے جا کر سزا ملی اور آگے جا کر نیکیاں لے کر چلے گئے، آگے جا کر ان کی وجہ سے جہنم برداشت کرنا پڑ گئی، تو جو سزا ملے گی وہ ناقابل برداشت ہے. یہ پھر قابل برداشت ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. ہر اپنے متعلق، حالانکہ اتنی خدا کی قسم احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری. مجھے مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ میرا باپ ہے، میں تو ظاہر ہے گھر کے اندر جب بندہ ہوتا ہے نا، کہنے لگے ہر چیز واضح ہو جائے، باہر تو بندہ اچھا ہی ہوتا ہے، اصل زندگی گھر والی ہوتی ہے. ٹھیک. اسی لیے ہمارے پردادا جب تھانوی علیہ رحمت کی خدمت میں گئے تو 2 اہلیہ تھیں، 2 بیویاں تھیں حضرت کی، ہمارے پردادا جی کی. حضرت تھانوی نے فرمایا تعلق تب ہوگا، مرید تب کروں گا جب پہلے دونوں بیویوں سے لکھوا کر لاؤ جی کہ تمہارے گھر کی زندگی کیسی ہے، اس کے بغیر نہیں میں کرتا تعلق، ان سے لکھوا کر لے کر آؤ. یعنی گھر کے اندر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، باہر تو بندہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو کہنے لگے آپ یقین جانو میں نے زندگی میں ایک معاملہ ایسا نہیں دیکھا، ایک معاملہ ایسا نہیں دیکھا جہاں میں انگلی رکھ سکوں کہ یہاں ذرا دینی اعتبار سے کمزور تھے. اتنی احتیاط کہ میں نے ایک مرتبہ کہا ابا جی مجھے نا وہ مدرسہ تھوڑی سی وہ دے دے، کیا نام ہے، قرضہ دے دے، ہر مہینے کاٹتا رہے، 6 مہینے میں تھوڑی تھوڑی تنخواہ کٹتی رہے گی، پیسے ہی پورے ہو جائیں گے، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اب احتیاط دیکھیں. کہنے لگے پتہ ہے ابا جی نے کیا جواب دیا؟ میں کہنے ابا جی فرمانے لگے مدرسہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ تو لکھ کے دے دے کہ تو 6 مہینے تک زندہ رہے گا. ہم آپ کو دے دیتے پیسے. کتنی احتیاط، کمال احتیاط. حالانکہ اگر ایسا نظم بن جائے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط اور تقوی کا یہ عالم ہمارے لگے اگر تجھے کچھ ہو گیا تو مدرسے کا نقصان ہو جائے گا، میں آگے جا کر پکڑا جاؤں گا کہ میں نے کیوں دیا تھا. تو لکھ کے دے دے نا کہ تو اتنا عرصہ زندہ رہے گا، میں تجھے دے دیتا ہوں قرضہ. یہ دوسرا یہ تربیت بھی کرنی تھی بھئی، یہ مدرسے کا مال ہے. دیکھو زندگی ایسے گزارنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، مرنا بھی ہے، ایک ایک چیز کا آگے جا کر ہم نے جواب بھی دینا ہوگا جی. تو بہرحال یہ جو ہمارے پیارے تھے یہ ویسے نہیں، 125 کنال جگہ خرید کر وقف کر دی، بچوں کے لیے ایک مرلہ جگہ نہیں چھوڑی. کس وجہ سے؟ کہ میرے بچے یا اچھے ہوں گے یا برے. اگر اچھے ہوں گے تو مکان لینے والے نہیں، مکان دینے والے میں سے ہوں گے. ان کو بھی بتا دیا کہ اگلے گھر کی فکر کرو بیٹا، اصل گھر آگے والا گھر ہے، آگے والے گھر کی فکر کرو. تو ٹھیک ساری زندگی حضرت کی ان کو مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے نصیحت یہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. بس اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، اس دین کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہنا ہے. امید بہار رکھ، ہماری بہار آگے موجود ہے، یہاں اسی سلسلے کے ساتھ جڑے رہو جی. اب یہی چیز میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابراہیم صاحب فرما رہے تھے تو میں سن رہا تھا کہ یہی کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایسے ہی قبول فرمایا ہوا ہے. اور ہماری وہ جو دینی بہن ہے ان کی ہمشیرہ، ان کی اہلیہ، ان کو بھی ایسے ہی قبول فرمایا ہوا ہے جی. ہر وقت دیکھو اس گھر کے اندر، یہ گھر تو ہے ہی نہیں، یہ تو مدرسہ ہے. 100% تقریباً 100% گھر وہ کہہ رہے ہیں مدرسے کے لیے سمجھو. ہر وقت یہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں ہی بلند ہوتی رہتی ہیں جی.
ٹھیک یہی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ایسے ہی زندگی یہ بھی گزار رہے ہیں جی۔ بس یہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا ہے۔ اب مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی یہ کیسے پتہ چلے گا نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے اگر قبول نہ ہوتی تو تجھے دوسری نماز کی توفیق ہی نہ ملتی۔ توفیق ملنا دلیل ہے کہ پیچھے والی قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے جی، اس مدرسے میں نہیں، پھر لاہور میں، پھر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ رفاہی کام بھی ہر طرح کے کام لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب قبول کیا ہوا ہے نا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے، خدا کی قسم یہ قیمتی دولت ہے کہ اس کا اندازہ ابھی نہیں، اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا کون سا خزانہ لے کر آیا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں جی، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں جاتی ہیں؟ ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، دفن کیا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، بیٹھے، پڑھائی کی، دعا کی، واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ دوسرا اس کا مال و جائیداد، وہ کوئی اس کے ساتھ قبر میں تھوڑی جائے گا، وہ بھی واپس آ جائے گا، ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے اس کے اعمال۔ یہ 3 چیزیں، یہ جو تیسری چیز ہے یہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ واپس نہیں آئے گی۔ اچھے اعمال ہیں تو، برے اعمال ہیں تو، یہی ساتھ قبر میں جائیں گے، باقی چیزیں تو واپس آ جائیں گی۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو یہ لوگ اکٹھے اللہ تعالیٰ ہماری بھی نسلوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اسی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، اسی سلسلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک جوڑی رکھے گی، کیونکہ اس سے اعلیٰ کام کوئی اور نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کام کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دن یہ قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے یا پڑھانے والیاں ختم ہو جائیں گی، ایک بھی عالم اور عالمہ نہیں رہے گی، اس دن قیامت آ جائے گی جی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ یہ غالباً ایوب خان تھا، یہ کون تھا، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا، کوئی سربراہ تھا بڑا، انہوں نے کہا جی حضرت جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو جی، مولوی کہیں نہیں جا رہے، تم نے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دن مولوی ختم ہو اس دن قیامت آ جانی ہے۔ دلیل کہنے لگے، دلیل یہ ہے، وہ جو روایت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، روایت یہ ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھ جائے گا۔ علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ بخاری شریف کی کتابیں پڑھی ہیں، ترمذی شریف پڑھی ہوئی ہے، کوئی فرشتہ آئے گا اٹھا کر لے جائے گا اوپر، اٹھنے کی یہ صورت نہیں ہے۔ حضور سے فرماتے ہیں علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے کے ساتھ۔ کتابیں تو یہیں پڑھی رہ جائیں گی، لیکن کتابیں سمجھنے والے نہیں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ان کو اپنے پاس بلا لے گا جی۔ تو جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے، دین کو سمجھنے والے ختم ہو جائیں گے، تو قیامت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا قیامت ابھی تو آنی نہیں، کیونکہ ابھی تو موٹی موٹی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، ابھی تو دجال نے بھی آنا ہے، اور دوسری نشانیاں جو حدیث میں آتی ہیں وہ بھی ظاہر ہونی ہیں۔ اس کا مطلب ابھی قیامت نہیں آ رہی۔ جب نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ابھی مولوی بھی کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ جس دن یہ جائیں گے اس دن قیامت آئے۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھے کہ قیامت کو روک کے رکھا ہوا ہے جی، جس دن یہ ختم ہو جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو ان کی برکت سے قیامت رکی ہوئی ہے۔ پھر انہی علماء کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وارث سے مراد سب سے اعلیٰ وارث ہے، اور سب سے اعلیٰ وارث کون ہے؟ بیٹا۔ تو مانا علماء اور عالمات یہ کیا ہو گئی؟ یہ نبی کی بیٹے اور بیٹیاں بن گئیں، نبی کے بیٹا اور تو اس سے بڑا کوئی مقام اور شان ہو سکتی ہے کہ یہ نبی کا بیٹے بن گئے اور یہ نبی کی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسی لیے ان کو سید کہنا بھی جائز ہے جی، کیونکہ وارث بن گئے نا نبی کے، تو بیٹا بن گئے، بیٹی بن گئے، اس سے بڑی شان کون سی ہو سکتی ہے؟
تو ماشاءاللہ یہ گھر، یہ قیامت والے روز جہاں جہاں یہ دین پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے یہ حدیث اور قرآن اور حفظ ہو رہا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، تجوید ہو رہی ہے، دین کے کام ہو رہے ہیں، قیامت والے دن یہ پورا گھر اس چیز کی گواہی دے گا جی۔ یہاں بھی حدیث پڑھی گئی تھی جی، یہاں بھی آیت پڑھی گئی تھی، یہاں بھی یہ پڑھا گیا تھا جی۔ اللہ ہمارے بھی گھروں کو اور اللہ ہم سب کو بھی اس کے لیے قبول فرما لے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔